یہ گستاخی کر رہا ہے تو اسے بالکل واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کے اوپر میں نہ چلائیں۔ بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر اس کی اسپیچ کو آگے بڑھا دیں گے تو گویا ہم نے مسلمان ہونے کا اور عاشق رسول ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ہرگز ایسا نہ کی ہے، کیونکہ اس نے آپ کے نبی کی بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور ایسی ویڈیو مسلمانوں کو نہ شیئر کرنا چاہیے نہ عام کرنی چاہیے۔ ہاں، جس تک وہ خبر پہنچی ہے، وہ جس علاقے میں بھی رہتا ہو، اسے چاہیے کہ اس علاقے کے ذمہ داران لوگوں کو پکڑے، فوراً وہ تھانہ جائے، اس کے خلاف FIR درج کرائے، کلکٹر آفس میں جا کر میمورینڈم دے، ڈیپوٹیشن دے، جو بھی کر سکتا ہے کرے، تو یہ عملی طور پہ کرے، نہ کہ صرف واٹس ایپ فیس بک کے اوپر چلا کر بھیج دے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہے حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمن صدیقی صاحب۔ تو حضرت، ہم جاننا چاہیں گے کہ ناموس رسالت کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، ناموس رسالت یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم و توقیر، تمام عالم کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم و توقیر اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کر دے اور وہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو اسلام سے خارج اور باہر ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس رسالت اتنی عظیم ہے کہ جس نے بھی آپ کی شان میں گستاخی کی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا، اسے سزا دی۔ قرآن کے اندر اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب و احترام کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتا رہے، کیونکہ نبی کی تعظیم ایمان ہے اور نبی کی توہین کفر ہے۔ شریعت نے ہمارے اوپر یہ بھی لازم اور ضروری رکھا ہے کہ خود بھی دل سے نبی کی تعظیم اور ادب و احترام کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ناموس کے اوپر پہرے دیتے رہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے، یعنی دوسروں کو بھی ترغیب دلاتے رہے۔ اور اگر کوئی نبی کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ قطع تعلق اس سے کر لے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو گویا ایک مسلمان کے لیے جو سب سے فرسٹ چیز ہے رب تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے بعد، وہ نبی کی محبت اور عظمت ہے۔ 8 فروری 2021 کو اس گستاخ نرسمہا نند نے اپنا ویڈیو یوٹیوب پہ، ایک چینل ہے خبر انڈیا نیوز، اس پہ اپلوڈ کروایا تھا۔ آج 8 اپریل 2021 ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شخص گرفتار نہیں ہو پایا۔ تقریباً 20 سے بھی زیادہ FIR درج ہوئی پورے دیش میں، ہزاروں لوگوں نے کمپلینٹ بھی کیا، لیکن یہ گرفتار نہیں ہو سکا۔ تو اس بارے میں کیا وچار ہے آپ کے؟ دیکھیے، یہ جس کا ابھی آپ نے نام لیا، یہ یقیناً بہت ہی شرپسند اور شریر آدمی ہے، اور اس کے جو بھی اسپیچ اب تک آئی ہے اور جو گستاخیاں اس نے کی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دیش میں، ملک میں امن و امان نہیں چاہتا ہے، بلکہ فتنہ اور فساد چاہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ گروپ بندی ہو جائے، لوگ ہندو مسلمان کے نام پر لڑ پڑے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے، ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہ اس کا مقصد ہے۔ یہاں پر جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ اس تعلق سے کیا کہنا ہے کہ اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی، میں وہ کہوں گا، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ اس نے کیا کیا گستاخی کی ہے۔ مجھے پوری رپورٹ تو نہیں لگ پائی، لیکن جو چند جملے میں نے سنے ہیں وہ واقعی دل کو ہلا دینے والے ہیں، اور ایک غیور مسلمان، ایک عاشق رسول کبھی بھی ان جملوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر معاذ اللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار مسلمانوں کو معلوم ہو جائے تو وہ کبھی نہیں مانیں گے انہیں، معاذ اللہ۔ جبکہ میں صرف ایک یہی بات کہوں گا کہ پوری دنیا نے اسلام کو اگر قبول کیا ہے تو نبی کا کردار دیکھ کر، کیونکہ 40 سال آپ نے 40 سالہ زندگی جو لوگوں کے سامنے گزاری ہے، اور وہ بھی عرب جیسے ماحول میں، عرب کے ماحول میں، جبکہ نہ کوئی انصاف تھا، نہ کوئی عدل تھا، نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی سلطنت تھی، نہ کسی کے وہاں پہ کوئی پکڑ تھی۔ سارے عرب کے لوگ قبیلے میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اگر انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام کی اچھائیوں کو قبول کیا ہے، تو نبی کا کردار دیکھ کر، نبی کا کریکٹر دیکھ کر، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کیونکہ 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو گویا آپ نے اپنی زندگی کو پیش کیا ہے، اور جب 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا ہے تو لوگ آپ کا کردار دیکھ کر آپ کی طرف جھکنے لگے کہ
یقیناً یہ سچے ہیں، کیونکہ انہیں ہم نے کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی انہوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، کبھی انہوں نے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی ہے، کبھی انہوں نے کسی کے مال کے اوپر قبضہ نہیں کیا۔ قسم خدا کی پوری دنیا نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور کیریکٹر کو قبول کیا ہے، پسند کیا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں نبی کے کیریکٹر کو، کردار کو لوگوں نے شامل کیا ہے، اور اسی میں ایک بندے مومن کی نجات ہے۔ اب اس کا یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کردار سے جو ہے نا معاذ اللہ مسلمان بدزن ہو جائے، تو یقیناً یہ اس کی آدھی ادھوری معلومات ہے۔ اپنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا، میڈیا اپنی، حکومت اپنی، سپورٹ پورا مل رہا ہے، ایسے میں بیٹھ کر اگر کوئی ڈنگ مار دے، کوئی ایسی باتیں کر دے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ ایسا شرپسند آدمی جو دیش کے اندر فتنہ فساد چاہتا ہے، اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اب تک تو اسے جیل کے اندر ہونا تھا، اب تک تو اسے سخت سزا مل جانی چاہیے تھی، کیونکہ اس قدر اس نے بھڑکاؤ بھاشن دیے ہیں، اس قدر اس نے ایک ریلیجن بولنا چاہیے، ایک قوم، اور ہندوستان کے اندر جو ایک مسلم طبقہ ہے جو ہندوستان کے اندر ایک حق رکھتا ہے، اس کے دل کو اس نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ یقیناً اس تعلق سے قوانین بھی ہندوستان کے اندر مرتب ہے، سویدھان کے اندر بھی اس طرح کے قوانین بالکل رکھے گئے ہیں کہ اگر کوئی کسی قوم کے اوپر میں، ان کے مذہب کے اوپر میں چھیٹا کشی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ اب تک اسے سزا مل جانی چاہیے تھی۔ ہم اس کا احتجاج کرتے ہیں اور سارے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ بالکل اس کا وروध کریے، جس طریقے سے ہو سکے آپ حکومت تک اپنی بات پہنچائیے، اور ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں، جہاں جہاں ان کے قریب میں جو تھانہ ہے، کورٹ ہے، کچہری ہے، جس طریقے سے بھی ہو سکے آپ اس کے خلاف میں احتجاج کریے، رپورٹ درج کرائیے، FIR درج کرائیے، اور حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً اس شر پسند کو اٹھا کر اندر کیا جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ کوئی ایسا نہ اٹھے کہ جو کسی قوم کا دل دکھانے کی کوشش کرے اور کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرے۔ 8 فروری سے لے کر تو آج 8 اپریل 2021 تک 60 سے بھی زیادہ اس نے گستاخیاں کی ہیں۔ اسی ایک گستاخی کو وہ بار بار روزانہ اپنے فیس بک پیج پہ اپلوڈ کرتا ہے۔ تو یہ گستاخ نرسمہ نند 60 سے بھی زیادہ بار گستاخیاں کر چکا، لیکن آخر مسلمان قوم کو ہو کیا گیا ہے کہ جو جذبہ مسلمانوں میں ابھی تک آنا چاہیے تھا، جس جذبے کے ساتھ یہ لوگ سڑکوں پہ آنا چاہیے تھا، لیکن ویسا نہیں ہو پایا۔ نوجوان آج بھی فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر بس اسی پہ مشغول ہے، لیکن اس نرسمہ نند کے ورودھ میں نہیں، بلکہ جو ان کا ڈیلی معمول ہوتا ہے، اسٹیٹس رکھنا، اپنا کامیڈی والے ویڈیوز رکھنا، یہی سب کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں مسلم نوجوانوں کو اس بات سے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ اس طرح کا اگر کہیں پہ بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو، یا کلام مجید کے تعلق سے گستاخی کا معاملہ ہو، جیسا کہ ابھی وسیم رافضی نے کیا، یا پھر یہ جو نسیمہ نند کیا آپ نے نام بتایا ہے نا، یہ گستاخی کر رہا ہے، تو اسے بالکل واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کے اوپر میں نہ چلائیں۔ بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر اس کی اسپیچ کو آگے بڑھا دیں گے تو گویا ہم نے مسلمان ہونے کا اور عاشق رسول ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ہرگز ایسا نہ کی ہے، کیونکہ اس نے آپ کے نبی کی بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور ایسی ویڈیو مسلمانوں کو نہ شیئر کرنا چاہیے، نہ عام کرنی چاہیے۔ ہاں، جس تک وہ خبر پہنچی ہے، وہ جس علاقے میں بھی رہتا ہو، اسے چاہیے کہ اس علاقے کے ذمہ داران لوگوں کو پکڑے، فوراً وہ تھانہ جائے، اس کے خلاف FIR درج کرائے، کلکٹر آفس میں جا کر میمورینڈم دے، ڈیپوٹیشن دے، جو بھی کر سکتا ہے کرے، تو یہ عملی طور پہ کرے، نہ کہ صرف واٹس ایپ فیس بک کے اوپر چلا کر بھیج دے، کیونکہ ہمیں بھی کافی فون آتے ہیں اور کافی لوگ ہم سے میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ حضرت اس نے گستاخی کیا ہے، آپ نے ابھی تک کیا کیا، آپ نے ابھی تک اس کے خلاف میں کیا آواز اٹھائی ہے۔ ہم نے کہا الحمدللہ علماء اہل سنت آواز اٹھاتے رہتے ہی ہیں، اور یہ علماء اہل سنت کی ہی محنتیں ہیں کہ آج لوگوں کے اندر یہ جو بیداری نظر آ رکھی ہے، لیکن سارا ذمہ آپ اپنے مساجد کے ائمہ علماء کے اوپر نہ ڈال دے، بلکہ یہ ذمہ داری قوم کے مسلم سنی نوجوان خود آگے بڑھ کے لے کہ اگر کسی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے تو ہم خود کھڑے ہو کر اسے جواب دیں گے۔ اب جواب دینے کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے، سوجھ بوجھ اور سمجھ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آج ہمیں نبی کی سیرت نہیں معلوم، آج ہمیں اسلام کی تاریخ نہیں معلوم، آج ہمیں قرآن و حدیث پڑھنا نہیں آتا، آج ہمیں بزرگوں اور صحابہ کرام کے طور طریقے اور ان کی عملی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم، تو ہم کسی مشرک کو یا کسی گستاخ کو یا کسی اسلام کے دشمن کو کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ آپ کے اسلام پر کوئی سوال اٹھا رہا ہے، اگر آپ کے اسلام پر وہ انگلی اٹھا رہا ہے، تو آپ کے اندر خود اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ فوراً اس کا دفاع کریں، آپ
آپ اس کو جواب دیں. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار اور اخلاق پر آواز اٹھاتا ہے, تو ایک مسلمان کی ذمہ داری کی کھڑے ہو کر خود اس کا جواب دے دے. یعنی اتنا علم ہونا چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمان ہرگز ایسے ویڈیو کو اور اس طرح کی گستاخیوں کو عام نہ کرے واٹس ایپ فیس بک کے اوپر, بلکہ وہ عملی طور پر جیسا ہو سکے اس کے خلاف میں احتجاج کریں اور FIR درج کرائے اور خود بھی مطالعہ کرے, سیرت کا مطالعہ کرے. اپنے یہاں پہ اسلامی سیرتیں جو ہیں, اسلامی تعلیمات کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں اپنے گھر میں رکھے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ کرے تاکہ ہم گستاخوں کو جواب دے سکیں. اب دوسری چیز کی, اس نے 60 سے زیادہ گستاخیاں کر دی لیکن اب تک اس کی گرفتاری نہیں کی ہوئی, تو ضرور یہاں پہ کچھ نہ کچھ معاملہ نظر آتا ہے اور ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کہیں اسے حکومت کی پشت پناہی تو حاصل نہیں ہے, کہیں حکومت کا سپورٹ تو نہیں مل رہا ہے. اگر حکومت کا سپورٹ اسے مل رہا ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج جو پارٹی ستہ میں ہے, جو پارٹی حکومت میں ہے, وہی اگر ایسے فسادیوں کا سپورٹ لے گی اور انہیں اگر سنرکشن دے گی اور ایسے فسادیوں کو کہ جو ایک اکھنڈتا کو, ملک کی اکھنڈتا کو کھنڈت کر رہے ہیں, دیش کی جمہوریت کو جو مسمار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر ایسوں کو حکومت پناہ دیتی ہے تو بہت افسوس کی بات ہے. ہم کل بھی ایسے لوگوں سے بیزار تھے, آج بھی اور قیامت تک ایسوں سے بیزار رہیں گے اور ان کا وروଧ کرتے رہیں گے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوگی تو ہم کیا, کوئی بھی مسلمان, دنیا کا کوئی بھی مسلمان اسے بالکل برداشت نہیں کر سکتا ہے. جس طریقے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کمیونٹی کے تمام نوجوان, الگ الگ NGOs, پولیٹیکل پارٹیز اس گستاخ کے خلاف FIR درج کروا رہے ہیں. مان لیجئے ایک FIR کے بیس پہ اسے گرفتار کر لیا جائے اور کوئی ایسی دھارا اس پہ لگا دیا جائے کہ تقریباً 3 سال یا 5 سال کے لیے وہ جیل میں چلا جائے. تو جب 3 سال یا 5 سال وہ جیل میں بتانے کے بعد اگر سے چھوٹ جائے اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد, تو اس کے بعد مسلم کمیونٹی کیا شانت بیٹھے رہے؟ دیکھیے, اگر وہ شانت بیٹھا رہے گا اور وہ خاموش ہے تو پھر ہمیں بھی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ کوئی مسلمان کسی کے مذہب کے خلاف میں کبھی کچھ نہیں کہتا. آج اتنے معاملے ہو گئے, اس سے پہلے بھی اور بھی کئی مرتبہ گستاخیاں ہوئیں, لیکن کسی بھی مسلمان نے کسی بھی غیر مذہب کے, چاہے وہ نرسمہ نند جو ہے اس کا مذہب لے لیجئے, تو اس کے مذہب کے دیوی دیوتاؤں کے خلاف یا مذہبی کتاب کے خلاف یا ان کے مذہبی رسومات کے خلاف میں کبھی مسلمان نے کچھ نہیں کہا. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے بھی مذہب کے بارے میں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں, ہمارے قرآن کے بارے میں کچھ نہ کہیں, کیونکہ اسلام یہ سلامتی کی دعوت دیتا ہے. اسلام امن پسند مذہب ہے اور اسلام کا پیغام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو کے اندر اطمینان اور سکون کی دعوت دی جائے, یعنی لوگوں کو سکون سے جینا سکھایا جائے. کیونکہ اسلام کا پہلا پیغام جو اگر دیکھا جائے قرآن نے جو ہمیں پیغام دیا وہ یہی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی کسی ستھری جان کو, کسی ایک انسان کو قتل کر دے تو اس نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا ہے بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. بتائیے ایسی تعلیم کس مذہب میں آپ کو ملے گی کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اگر کوئی ایک آدمی کی جان بچا لے تو اس نے ایک آدمی کی جان نہیں بچائی ہے بلکہ پوری انسانیت کی جان بچائی ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ اسلام کا پیغام ہے اور یقیناً اس کے اوپر میں سزا لگنی چاہیے, وہ بالکل جیل کے اندر جانا چاہیے تاکہ اس طرح کی گستاخیاں بند ہو جائے. اگر جیل سے چھوٹنے کے بعد وہ خاموش رہتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, اور اگر پھر وہ کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ اس کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے. ابھی کئی علماؤں سے ہماری بات ہوئی تو علماؤں نے ہمیں یہ جواب دیا کہ گستاخ نبی کی صرف ایک سزا, وہ ہے قتل, اس کی موت. تو اسلامک کنٹری اگر سے ہو تو ہم نے دیکھا کہ کئی گستاخوں کو سزائے موت دی جاتی ہے, لیکن ہمارے دیش میں ایسا قانون نہیں ہے. تو کیا ہم مسلم کمیونٹی کو ایسا کوئی احتجاج کرنا چاہیے کہ نیا قانون ایسا کچھ بنایا جائے کہ ہمارے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسے موت کی سزا دی جائے, کیونکہ یہ 5 سال کی محض سزا پا کے چھوٹ کے آئے گا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال کے اندر ہی بندہ چھوٹ جاتا ہے. تو کیا ہمیں کوئی نئے قانون بنانے کے لیے احتجاج کرنا چاہیے, گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس معاملے میں تو ہندوستان میں مسلمان معذور ہے کیونکہ یہاں پہ جمہوریت ہے, اور یقیناً آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اگر کوئی نبی کی گستاخی کرتا ہے تو شریعت میں یہی حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے, کیونکہ سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے, سارے ائمہ کا
سارے مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو نبی کی گستاخی کرے اس کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ ایسے شخص کو جینے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اس قانون کے لیے مسلمان ہندوستان کے اندر میں معذور ہے، اور جو بھی موجودہ یہاں پہ قوانین ہیں جو سویدھان کے دائرے میں ہے، ہم اسی کے اندر یہاں پر مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے قانون مرتب کیے جائے کہ کوئی بھی آدمی کسی کے بھی مذہب کے خلاف میں یا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہے نا، یا پھر کسی بھی دھرم کے خلاف میں کوئی کسی زبان نہ کھولے اور سب اپنا اپنا فالو کرے۔ اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، اگر اسلام کی اچھائیاں کسی آدمی کو نظر آتی ہے اور وہ ادھر مائل ہوتا ہے تو اللہ کی توفیق، کیونکہ ہم نہ کسی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو اسلام سے نکال سکتے ہیں۔ جو نکلتا ہے وہ اپنی شامت اعمال کی وجہ سے نکلتا ہے، اور جو آتا ہے وہ اپنی نیک توفیق کی وجہ سے اسلام میں آتا ہے، کیونکہ اسلام کا یہی پیغام ہے کہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ تو ہدایت دینا یا ہدایت نہیں دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اگر کسی کو اسلام کی اچھائی معلوم ہوتی ہے اور اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ اس کی قسمت ہے، اور یہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو مسلمان کر دے۔ آج یہ جو ڈر پھیلایا جا رکھا ہے اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہے کہ ہندو خطرے میں، ہندو خطرے میں ہے، تو یہ سب میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ مذہبی پیشوا بن کر، یا بولنا چاہیے کہ دھارمک لیڈر بن کر خود ہی اپنی قوم کو دھوکہ دے رکھے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہے نا، یا کوئی قوم خطرے میں ہے۔ کوئی خطرے میں نہیں ہے، خطرے میں یہی لوگ ڈال رکھے ہیں اور صرف بھرم پھیلا رہے ہیں، لوگوں کی ذہنیت کو یہ خراب کر رکھے ہیں کہ نسلیں بڑھاؤ، اولاد پیدا کرو۔ دیکھو اولاد پیدا کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ جسے چاہے جتنی اولاد عطا کرے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس کی عطا پر یہ معاملہ ہے۔ اب یہ کہ بھائی فلاں قوم خطرے میں، فلاں قوم خطرے میں ہے، یا مسلمانوں سے فلاں قوم کو خطرہ ہے، تو یہ صرف بھرم ہے، یہ وہم ہے، یہ خامخواہ کا خوف اور ہراس پھیلائی جا رکھی ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ صرف راجنیتک فائدہ دیکھا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ یہاں پہ پولیٹیکل اسٹنٹ ہے کہ اپنے راجنیتی فائدے کے لیے یا اپنی پولیٹکس کو چمکانے کے لیے اس طرح کے بھرم پھیلا کر لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رکھی ہے۔ کوئی خطرے میں نہیں ہے، یہاں پہ کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر قوم کو اور انسان کو خطرہ ہے تو ایسے غداروں سے اور ایسے لیڈروں سے جو اپنی قوم کے اندر خوف پیدا کر رکھے ہیں، ان سے خطرہ ہے۔